کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ کے حوالے سے، آپ کی جو دین کی تجدید و احیاء کے ضمن میں کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کوششیں پیہم کے نتیجے میں ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ اس پس منظر میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم۔ آپ ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ یہاں انہوں نے امرسن کالج میں کچھ عرصہ تدریسی خدمات انجام دیں، اس کے بعد یہاں پرنسپل بھی رہے اور پھر آپ انگلینڈ تشریف لے گئے۔ 20-25 برس سے وہاں ڈائریکٹر، مذہبی امور کے ڈائریکٹر بھی رہے، جسٹس بھی وہاں رہے اور وہاں اسلام کی ترویج و اشاعت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے وہاں رہ کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک منفرد کتاب بھی تحریر فرمائی، اور بھی آپ کے بہت زیادہ کارنامے ہیں جو پرٹیکولرلی تحقیق کے ضمن میں ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی طلباء کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کے لکھے ہوئے تحقیقی مقالات کو چیک بھی کرتے ہیں، گویا کہ یہ ایکسٹرنل سپروائزر بھی ہیں اور یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت کیا، بہت شکریہ۔ ان کے دائیں طرف علامہ حافظ حسن محمود ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آپ ماشاء اللہ آپ عالم بھی ہیں اور آپ مفتی بھی ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کی دونوں شخصیتیں جو ہیں محقق ہیں، تحقیق کے، ایک تو تحقیق کے طالب علم ہیں اور ایک تحقیق کے باقاعدہ استاذ ہیں، ہمارے بھی اساتذہ میں ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ منفرد سوالات بھی کریں گے اور ان سے ان نکات کا حل بھی چاہیں گے جو ایک عرصہ دراز سے ہمارے اذہان میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس کا آغاز آپ سے کرتا ہوں۔ حضرت
مجدد الافسانی علیہ رحمہ کا اسم گرامی جو ہے وہ شیخ کمال الدین ابو البرکات امام احمد بن عبد الاحد فاروقی سرہندی، لیکن آپ مجدد الافسانی علیہ رحمہ کے حوالے سے اتنے معروف ہوئے کہ آج جو ہے شیخ احمد سرہندی کی بجائے جو بھی جانتا ہے آپ کو امام ربانی مجدد الافسانی کے حوالے سے جانتا ہے۔ تھوڑا سا آپ ناظرین کو اس کا تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ ایک تو میں ابتدائی کلمات میں تصحیح چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل میری ذمہ داری ہے۔ میں نے یو کے میں منسٹری آف جسٹس کے اندر کام کیا ہے ایز اے مسلم ایڈوائزر۔ تو یہ ایک بین الاقوامی منسٹری آف جسٹس میں کام کیا، ہاں منسٹری ایز مسلم ایڈوائزر کام کیا۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی کے اس بین الاقوامی شہرت کی حامل ہستی ہیں، اور یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ بہت کم لوگ نے ان کے ذاتی نام سے جانتے ہوں گے۔ ان کے کارنامے تجدید و احیاء دین کے حوالے سے اس قدر گراں قدر اور اس قدر عظیم الشان ہے کہ امت کے تمام طبقات، خواہ وہ تصوف کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن ان کی مجددیت کے سب قائل ہیں۔ بے شک بے شک، اور اس بات کو مودودی علیہ الرحمہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ شیخ احمد نے جو تجدید کا کارنامہ انجام دیا ہے، اگر وہ تصوف کی طرف نہ آتے تو ان کا یہ کارنامہ اس سے زیادہ عظیم الشان ہوتا۔ تو یہ یعنی ان کی مجددیت پر وہ اپنی کتاب میں تجدید احیاء اسلام میں وہ لکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار فرمائی، تو آخر تک اللہ پاک نے ان پر 8 اپنے خصوصی انعامات کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم رب کی میزبانی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے ساتھ ان کے لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو یہ استقامت دین میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت کمال کے مقام پر فائز ہے۔ بے شک، ایک تو یہ کہ آپ فاروقی النسل ہیں، اور جسم کے اندر اور رگوں کے اندر فاروقی خون دوڑتا تھا۔ اس زمانے میں جب مغل سلطنت ہندوستان کے اندر آغاز ہوا اور بابر آیا اور اس کے بعد اکبر آیا، تو بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا سرزمین ہے جہاں پر مختلف مذاہب اور مختلف بیک گراؤنڈ کے جو ہے وہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو بنیاد اسلام یہاں پر اور مسلمان یہ اس میں جو ہے وہ اکثریت میں نہیں تھے، تو اکبر بطور مسلمان کے یہاں کا بادشاہ تھا، تو اس کے ذہن میں یہ خبت سوار ہو گیا کہ مجھے تمام مذاہب کے لوگوں کی جو ہے وہ مجھے ان کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے۔ تو اس نے لوگوں سے مشورے کے بعد یہ سوچا کہ ایک ایسا مذہب تیار کیا جائے جو ہندوستان کے تمام طبقات کے لیے قابل قبول ہو۔ خود چونکہ بنیادی طور پر مسلمان تھا، تو اس نے تمام طبقات سے کچھ چیزیں اسلام کی لیں، کچھ ہندو مت کی لیں، کچھ عیسائیت کی لیں، کچھ بدھ مت کی لیں، اور اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بنا دیا جس کا نام اس نے رکھا دین الہی۔ اور اس دین الہی میں اس نے جو سب سے بڑی تبدیلی کی وہ یہ کہ کلمہ اسلام کو تبدیل کر کے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ ایجاد کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں
علماء اور صوفیاء تو سب موجود تھے، مگر جنہوں نے اس بات کو سب سے زیادہ محسوس کیا، صرف محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اپنی آواز کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر بادشاہ کے ایوانوں تک پہنچایا، اور اس زور اور طاقت سے پہنچایا کہ ایوانوں کے اندر ایک زلزلہ سا طاری ہو گیا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ تو جب انہوں نے اس دین الہی کے خلاف آواز اٹھائی تو اکبر اس وقت تک زندہ تھا، اور آپ کی عمر تقریباً 30 برس تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی آپ کی عمر۔ آپ حج کے ارادے سے نکلے تھے، اور اس زمانے میں دہلی میں آپ کے جو شیخ ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے سینٹرل ایشیا سے تشریف لائے تھے، 2 سال تک دہلی میں رہے ہیں صرف، اور حضرت مجدد الف ثانی جو ہیں ان جو ہے وہ مریدین میں اور ان کے ان خلفاء میں ہیں جنہوں نے نقشبندیت کو پورے بر صغیر کے اندر نہیں بلکہ پورے عربستان کے اندر، ایشیا کچک کے اندر، اور اس میں شام کے اندر اور ترکی کے اندر انہوں نے پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو قطع کلامی میں آپ کو ایک بار پھر واپس لے آؤں گا۔ جی جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اکبر بادشاہ کو خواب آیا تھا یا اس کو الہام ہوا تھا؟ اس کو یہ دین الہی جس کو کہتے ہیں ایکچولی یہ ضلالت کا ایک معجون ہے جو تیار کیا گیا، یہ تیار کرانے والے کون تھے؟ یہ کانسیپٹ دینے والے کون تھے؟ ان کو ذرا تھوڑا سا کھول کر بیان۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اکبر نے ایک جو ہے وہ کہیے کہ ڈیبیٹنگ سینٹر قائم کیا ہوا تھا۔ اس ڈیبیٹنگ سینٹر میں اس کے جو علماء تھے، اس میں فیضی ہے، یہ تو بہت دو مشہور ہیں، ابو الفضل فیضی ہے، ہندوستان کے بھی اور بھی تھے، اور اس میں سنیوں اور شیعوں کے بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے۔ ان مارکوں میں بعض مرتبہ اس حد تک نوبت چلی جاتی کہ ایک دوسرے کے خلاف جوتے اٹھاتے تھے۔ بے شک ہے۔ لیکن ابتدا میں ابو الفضل اور فیضی کے اکبر جوتے اٹھاتا تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اتنی عقیدت تھی ان کے ساتھ کہ ان کے جوتے خود اٹھاتا تھا احتراماً۔ لیکن جب بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کو گڑبڑ کر دیا کہ کون بادشاہ کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس چیز نے بادشاہ کے اندر جو ہے ان تمام لوگوں کے خلاف بلکہ دین اسلام کے خلاف ایک بغاوت کا نظریہ قائم کر دیا۔ اس میں کوئی شک یہ ایک بنیادی نظریہ ہے۔ پھر باقی یہی لوگ جو تھے، اب اس میں شیعیت کا بہت بڑا اثر تھا، ایک یہ چیز بھی تھی۔ ہندو رانیاں اور ہندو مہاراجے جو تھے ان سے اکبر خوفزدہ بھی تھا، تو اس نے ان تمام چیزوں کو کوآپ کرنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے ایک معجون تیار کرنی مناسب سمجھی جس میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں۔ یہی حضرت مجدد اکبر کے زمانے میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے اس بات کو جو ہے وہ پوری طرح سے اجاگر کر دیا تھا کہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی یہ تجدیدی جو ہے وہ محنت جاری تھی کہ اکبر دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد جب جو ہے وہ جہانگیر تخت پر بیٹھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارے خلاف سب سے بڑا چیلنج جو شخصیت ہو سکتی ہے وہ احمد شیخ احمد سرہندی ہے، تم ان کے اپنے دربار میں بلاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے تم کو بہت آئرن ہینڈ استعمال کرو۔ حضرت مجدد صاحب کو سرہند میں خانقاہ شریف میں پیغام پہنچا۔ اب ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں جو روایات قائم تھیں اس میں وہ یہ تھی کہ سجدہ تعظیمی واجب تھا دربار میں حاضر ہونے والے ہر شخص کے لیے سجدہ کرنا یہ لازم تھا۔ اب شیخ مجدد کے لیے انہوں نے اصل میں بلایا اس لیے گیا تھا کہ شیخ مجدد آئیں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے تو ہماری یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ حضرت صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے ایک کھڑکی تیار کی کہ اس کھڑکی سے حضرت صاحب کو گزارا جائے، ویسے تو وہ تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں، اس کھڑکی سے گزریں گے تو سر ان کا تمہاری طرف جو ہے وہ نیچا ہو جائے گا۔
شیخ مجدد بھی فاروقی اور نسل تھے، انہوں نے ٹانگیں اندر داخل کی، پہلے ٹانگیں داخل کی اور بادشاہ کے چہرے کی طرف اور ان کے سر کی طرف اپنی ٹانگیں پاؤں اس طرف. تو ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے جو اس کے جو کلمات تھے آخری. تو علامہ صاحب یہ میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں، وہی سوال ہے میرا کہ یہ الف ثانی کا جو ایک اس کا پس منظر جو ہے، بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس عہد کے جو بڑے بڑے نامور علماء تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ 1000 برس گزر گیا ہے اور اب جو ہے وہ دین جو ہے یہ پرانا ہو گیا ہے، اب آپ نبوت کا دعویٰ بھی انہوں نے نبوت کا بھی انہوں نے کافی ان کو انسٹیگیٹ کیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کانسیپٹ میں کہ کس طرح ایرانی ایک اثرات جو ہیں ان پر مرتب ہوئے اور انہوں نے یہ الف ثانی جو ہے یہ ایک اس حوالے سے آپ ذرا ناظرین پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الف ثانی جو لفظ ہے یعنی 1000 کا، یہ ایرانی الاصل ہے، یعنی ایران سے چلا. اور اس کی وجہ یہ تھی ایران میں اسپیشلی ایک تحریک اٹھی، تحریک نقطوی، جس کا بانی جو تھا وہ ایک ملحد محمود سنچوانی تھا. اس نے ایک یہ نعرہ لگایا کہ 1000 سال جو ہیں یہ عربوں کی سیادت کے پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا اگلا جو 1000 سال ہے الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال، پہلا 1000 مکمل ہو گیا، یہ عربوں کی سیادت کا تھا، اب جو دوسرا 1000 سال ہے وہ عجم جو ہیں ان کی سیادت کا ہے. تو یہ تحریک جب اس نے اٹھائی، اس کے ساتھ کچھ اس کے پیروکار بھی تھے، تو اس وقت کا جو حکمران تھا وہاں پہ فرما روا عباس صفوی، اس نے اس تحریک کے عزائم کو، مقاصد کو، اہداف کو دیکھا تو اس نے اسے خلاف اسلام سمجھا اور اس نے اس تحریک کو کچل دیا. وہاں جب اس نے اسے ختم کرنے، کچلنے کے لیے کاوشیں کی تو یہ لوگ جو تھے کچھ وہاں پہ ختم ہو گئے، کچھ وہاں سے فرار ہو گئے، راہ فرار اختیار کی، جلا وطن کر دیے گئے. اب جو جلا وطن ہوئے ان میں ایک شریف عاملی بھی تھا. وہ جب یہاں پہنچتا ہے ہند میں، تو ہند میں اسے اکبر کا دربار بڑا موزوں لگتا ہے کہ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک الحادی اور ارتدادی ماحول جو ہے وہ پہلے سے ہی کچھ ملاؤں نے، علماء سو نے. اب یہ کہ ہر دور کے اندر اگر ہم دیکھیں جو ادوار گزرے ہیں تو کم و بیش علماء سو، علماء حقہ جہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کی شان اور عظمت جو ہے وہ بلند اور پہچانی تبھی جاتی ہے جب ساتھ میں سو جو ہیں موجود ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقہ جو ہیں ان کی عظمت و شان عرفہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ماحول تھا اس میں اور کوئی جید علماء نہیں تھے، جید علماء بھی اس وقت میں علماء حقہ بھی موجود تھے، جیسے صاحب کنز الاموال جو ہیں سید علی متقی، وہ اسی دور کے ہیں، علامہ وجیہ الدین ہیں، اور بھی اجل علماء ہیں اس دور کے. تو یہ جو خاص ٹولہ اس دربار کے قریب میں تھا. علماء سو کا نام بتائیں. اس میں ایک تو یہ معروف ہے ملا مبارک جو ہے، اس کے 2 بیٹے ابو الفضل اور فیضی جو ہیں، تو ان کے ساتھ اور بھی ان کے حواری اور رفقا جو تھے، صوفیہ خام بھی کچھ، یعنی صوفیہ والا لباس پہن کے حقیقتاً ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ صوفیاء خام کے طور پہ یعنی ظاہراً صوفی بن کے، متصوف بن کے، یعنی ایک جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ کے بناوٹی جو ہے وہ بن کے اس میں گھس گئے تھے. اور تصوف کا دور تو تھا، تصوف کو لوگ چاہتے بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے جب قرب حاصل کیا. اور یہ حالت اکبر کی یہ تھی کہ یہ خود ناخواندہ تھا، یہ پڑھا ہوا نہیں تھا، امی تھا. تو اب ایک اس کو جو سبق دیا، جو پاس بیٹھنے والے ملا تھے جن سے یہ کسی حد تک جو ہے متاثر بھی تھا اور انہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم اگلے پورے 1000 سال کے لیے شہنشاہ امی ہو. الف ثانی جو آ رہا ہے دوسرا 1000 سال، اس میں تم پورے 1000 سال کے لیے، پہلے امی نبی 1000 سال ہو گزرے ہیں، اب اگلے 1000 سال کے لیے تم شہنشاہ امی کے طور پہ آ رہے ہو. تو اسے یہ ٹائٹل اور لقب جو ہے بڑا موزوں لگا اور اسے بڑا مناسب لگا. اور یہ جو اس کی خوشامد کرنے والے تھے انہوں نے اور اس کی جناب میں جو ہے نا وہ قرب اور پذیرائی جو ہے وہ حاصل کر لی. لیکن ہر چیز کا ایک اختتام ہے. تو جیسے ہی یہ خود ختم ہوتا ہے اکبر، تو اس کے درباری ملا جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، صوفیہ خام کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے جو 3
شہنشاہ ہیں، فرما روا ہیں، ان کی فکر اور سوچ جو تھی وہ اکبر سے یکسر مختلف تھی. اگر وہ بھی اسی فکر کے حامی ہوتے تو پھر تو آج بر صغیر کا جو حال ہے، احوال ہے، اور اس کے آس پاس کے خطے بھی متاثر ہوتے، نہ صرف یہ خطہ متاثر ہوتا، کیونکہ ایک ارتدادی اور وہ سوچ جو چلی تھی. لیکن یہ جو ایک لفظ نکل آیا تھا الف ثانی والا، اب علماء حقہ نے اس وقت میں کلمہ حق بلند کرنے والی جو شخصیت تھے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے اسے موضوع قرار دیا. اور اس وقت کے معاصرین میں بڑے نام ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اور شیخ حسن غوثی مانڈوی، اس طرح کے جو معاصر نامور علماء تھے، انہوں نے یہ ٹائٹل حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تسلیم کیا اور بجا طور پر آپ کو جو ہے اس ٹائٹل کا حقدار اور مستحق قرار دیا. میں یہاں پر معذرت سے یہ چیز تھوڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب نے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علماء وقت کی طرف سے یہ ٹائٹل جو ان کو دیا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک ہے. اس تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں یہ ٹائٹل ملا. اس تحریک کی طرف بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تحریک جو ہے وہ کس طرح اپنی کامیابی تک پہنچی اور اس تحریک میں کیا کچھ حضرت مجدد کو سہنا پڑا. میں یہاں تھوڑا سا ایک مختصر وقفہ لیتا ہوں، پھر آپ سے ہی یہ اس کو جوڑتے ہیں. ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں وہیں سے پھر جوڑیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کریں، پناہ یا ڈس انفیکٹنٹ
खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इथे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि इसके पीछे जो है एक पूरी की पूरी तारीख़ मौजूद है, जिसको हम जद्दोजहद का नाम देते हैं, तजदीद का नाम देते हैं, तजदीद व इहया दीन का नाम देते हैं। तो आप अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, वो डॉक्टर साहब पिछले हमारी इस गुफ्तगू के में ये बात सामने आई थी कि जब अकबर के इंतकाल के बाद जहांगीर तख्त नशीं हुआ तो हज़रत मुजद्दिद को दरबार में तलब किया गया और वहाँ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो ताज़ीमी सजदा नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर हासिदीन ने उसको इस बात का यकीन दिलाया कि जब तक आप इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे उस वक्त तक आपकी सल्तनत नहीं बच सकती। चुनांचे शाही हुक्म के तहत हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ से कैदी की शक्ल में गवालियार मुंतकिल कर दिया गया। अब हज़रत मुजद्दिद जब गवालियार में पहुँचे तो चूँकि बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत के मालिक थे, तो इन्होंने वहाँ के माहौल को, उस प्रिजन के माहौल को एक खानका में तब्दील कर दिया। जितने कैदी वहाँ पर मौजूद थे, गैर मुस्लिम मुस्लिम, सब पर उनकी ऐसी कामिल तवज्जो थी, इतनी ताकतवर तवज्जो थी उनकी कि सब के बाद उनको उन्होंने तब्दील करके रख दिया। तो वो अल्लाह की मंशा से वहाँ गए और वहाँ पर जो है उन्होंने ये तब्दीली कर
نے بات کی. ہاں جی بالکل. تو یہ اولین جو ہے نظریہ دو قومی نظریہ دینے والے یہی ہیں، بانی یہی. بالکل. ہاں جی. تو ایک خط لکھا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، سرہند سے، کہ حضور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہم انتہائی مشکل حالات میں ہیں، ہمارا سب کچھ بحق سرکار ضبط ہو چکا ہے، پانی تک ہمیں جو ہے وہ مہیا نہیں ہو رہا، کاش آپ واپس تشریف لائیں تو ہماری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکے. اللہ کے ولی کامل نے اپنے بیٹے کو یہ خط لکھا، محمد معصوم مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ اس اللہ کی منشا کے خلاف اپنے اندر کوئی رائے قائم کریں. اللہ کی منشا کے تحت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ تم کلمہ طیبہ میں لا کے اندر اپنی تمام ان خواہشات کو لے کر الا اللہ کا کی نفی کر دو، کیونکہ اس وقت اس نظریے کو رکھنا اللہ کی منشا کے خلاف ہے. یہ ہے وہ تصور جو توحید کا تصور ہے، اصل توحید، کہ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی خواہش پیدا ہو تو اس کو ختم کیا جائے. تو یہ اس طرف کے حالات ہیں. اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا کارنامہ ہے نا حضرت، انہوں نے کوئی بڑے بڑے مجالس، کوئی جلسے نہیں کیے تھے، مناظرے نہیں کیے، جلسے نہیں کیے، انہوں نے صرف خطوط لکھے ہیں، اور خطوط لکھے زعمائے سلطنت کے نام، یا بڑے بڑے گورنرز کے نام، بڑے بڑے جو فوج کے سربراہ تھے ان کے نام. لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے، حضرت خط لکھتے تھے، اور جب خط کھول کے پڑھا جاتا تھا تو پڑھنے والے کی دنیا بدل جاتی تھی. یہ توجہ کا عمل تھی. اسی لیے حضرت مجدد جب گوالیار میں تھے تو اس وقت جو گورنر کابل تھا اس نے اس کو اپنے جہانگیر کو قید کر لیا، اور حضرت مجدد کی طرف پیغام بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا کہ اس وقت ہندوستان کا تخت آپ کے لیے خالی ہے، آپ تشریف لائیے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے مرتبے کو اور مقام کو بحال کیا جائے، اور اس کی سلطنت جو ہے جس طرح سے پہلے تھی اسی طرح بحال کیا جائے. اب ڈاکٹر صاحب جب یہ پیغام جہانگیر کو پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس نے تو حضرت مجدد کے قدموں پر گرنا ہی تھا، کہ میں جن کو اپنا دشمن سمجھتا تھا وہ تو میرے لیے ایک آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. چنانچہ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیے میرے سرکاری مہمان کے طور پر، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں جو مجھ سے خطا ہوئی. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک گوالیار سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس کو تم اسی حالت میں جو ہے وہ زندہ نہیں کرتے ہو. انہوں نے کہا حضور، اس نے ایک خط بھیجا، ایک صاف کاغذ کے نیچے سائن کر کے، فرمایا حضور جو کچھ آپ اس کے اوپر لکھیں گے وہ میرا سرکاری حکم نامہ ہوگا. چنانچہ آپ نے وہ تمام چیزیں جن کو سرکاری طور پر اکبر اور جہانگیر نے اسلامی تعلیمات سے نکال کر دوسری غیر اسلامی چیزیں اس کے اندر داخل کی تھیں، آپ نے ان تمام کی تنسیخ کا اوپر لکھا اور فرمایا کہ تم میرے آنے سے پہلے اپنے دربار کے اندر ایک گائے کو ذبح کرو، اس گائے کے کباب بناؤ، اور تم اور تمہارے تمام زعمائے سلطنت جو ہیں ان کبابوں کو کھائیں، اور دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں امام کو مقرر کرو، 5 وقتہ اذان جو ہے اس کا احیاء کرو، اور اپنے دربار سے تمام ہندوانہ اور دوسری خواتین کو نکال دو. ماشاءاللہ، کیونکہ وہ شاعر بند کر دیے تھے، اس نے سب بند، اذان بند تھی، گائے کا ذبح کرنا بند تھا، خنزیر کو اور سود کو حلال قرار دے دیا اور گیا، غیر مسلمان سے شادی کرنا اور بالکل جی یہ سب چیزیں جائز قرار دے دیا تو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ وہ چیز ہے کہ حضرت اس کے بعد جو ہے حضرت تشریف لے گئے تو یہ 4 سال آپ کا مرید رہا، اور یہاں تک آپ خوش ہوئے. فرمایا جہانگیر اگر اللہ نے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دی تو میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جب وہ تمام چیزیں یک جنبش قلم جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا تو بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ یہ
الف ثانی کے مجدد شیخ احمد ہے، شیخ احمد ہاں، حقیقی الف ثانی مجدد، کے، الف ثانی یہ ہے۔ اور یہیں سے وہ والی بات کہ آپ نے یہ نظریہ دیا کہ مسلمان، ہندو اور دیگر اقوام ایک چیز نہیں ہے، یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ اور میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ اپنی ایک ریکویسٹ بھیجی کہ میں چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان چل رہی ہے، علی گڑھ یونیورسٹی اس ایک ریسرچ کروائے جس میں مجدد کنسپشن آف توحید کو واضح کیا جائے تاکہ لوگ علمی طور پر یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ اور مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں نے جس ہستی سے اپنی پی ایچ ڈی کی تکمیل کی ہے انہوں نے علامہ اقبال کی جو ہے اس کو جو ہے اس خواہش کو پورا کیا، اور مجدد کنسپشن آف توحید کے اوپر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1937 میں کیمبرج سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا ایک طالب علم ہوں جن سے میں نے جو ہے آپ کمال کے استاد کے شاگرد، کمال کے استاد، کیا بات ہے۔ تو یہ وہ ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ ہے جس پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام طبقات نے، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، خواہ وہ تصوف کے حامی ہوں یا نہ ہوں، ان کی اس خدمت کو سب بے شک جی۔ یہ ملا کیا اپنا عبد الحکیم سیال کوٹی جو تھے، ان کی تو یہ حیثیت تھی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ حضرت مقیم حجروی، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، یہ مفسر قرآن تھے، وہ ان کی حیثیت کو مانتے تھے اور وہ آپ کے استاد بھائی تھے۔ یہ ملا عبد الحکیم جو ہیں سیال کوٹی، یہ آپ کے استاد بھائی تھے۔ جی علامہ صاحب، آپ اپنی گفتگو کو وہ کمپلیٹ کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، پرٹیکولرلی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ 100 سال کے اختتام پر اس حدیث کو بھی اور اس حوالے سے الثانی جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جدید علمی دنیا کے اندر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح معنوں میں پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو بر وقت تقاضا کیا ہے وقت کا، ضرورت کیا ہے، احیاء دین کے سلسلے میں کون سی مسائل ضروری ہیں ان کو بجا لانا اور ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق جو ہے وہ کردار ادا کرنا، یہی وہ چیز تھی جس پر بڑی تفصیل کے ساتھ استاذ محترم نے روشنی ڈالی۔ حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا ہے، ابو داؤد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ تو یہ جو علی رأس کل 100 سنۃ ان کے الفاظ ہیں، ان میں پھر بعض کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ علی رأس کل 100 سنۃ کہ ہر جو 100 سال ہے اس کے اختتام پر، تو راس سے مراد وہ لیتے ہیں سرا یا اختتام۔ تو یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ راس سے مراد سرا اور اختتام نہیں ہے، یہ عرب محاورات کے اندر جو ہے آخر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ دوسری صدی میں، ایک صدی کے اختتام پر اور پھر دوسری صدی کے اختتام پر۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مخصوص نہیں ہے کہ وہ اختتام ہوگا، آغاز ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 سال پر بھی ہو سکتا ہے کہ دوران یعنی سال صدی کے درمیان میں بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے، یعنی جب ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی کو یہ ذمہ داری سونپے گا، ایسے عالم برحق کو یہ ذمہ داری سونپے گا، عالم حق کو یہ ذمہ داری سونپے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر 100 سال کے بعد، یہ بھی ضروری نہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے آئندہ صدی میں، آئندہ صدی میں اللہ راہ سے بالکل 100 سنۃ، تو آئندہ اگلی صدی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسی ہستی کو بھیجتا ہے۔ تو آپ نے پھر چونکہ ایک ایسا عظیم کا کارنامہ سر انجام دیا تھا، تو جس پر آپ کو الف ثانی یعنی آئندہ 1000 سال کے لیے جو ہے آپ کے، اور پھر یہ تجدیدی کارنامہ جو سر انجام دیا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ اس نے 100 سال تک وہ کام رہے گا اور 100 سال کے بعد وہ کارنامہ یا کام، وہ خدمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انتہا پذیر ہو جائے گی، بلکہ وہ تو ایک ایسی مسائی ہوتی ہیں کہ جو
400-500 سال پہلے بھی مجدد گزرا ہے اور اس نے ایک کام کیا، جیسے کہ آج ہم 400 سال کے بعد بیٹھ کر بھی ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کا نہ صرف تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم آج کے پاکستان کے قیام کو بھی انہی کی تجدید کا جو ہے وہ صلہ اور مرہون منت قرار دے رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پر آپ کی اجازت سے جی جی ماشاءاللہ، کہ حضرت صاحب نے اپنے مکتوبات میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہزارہ دوم میں میری فکر سے ثمرات پیدا ہوں گے۔ حضرت مجدد صاحب نے مکتوبات کے اندر لکھا ہزارہ دوم میں، اب ہزارہ دوم ابھی چل رہا ہے نا، 15ویں صدی ہے، تو اس پورے 1000 سال میں میری فکر سے اثرات اور ثمرات پیدا ہوں گے۔ تو مطلب جو آپ نے اتنا بڑا بیج بویا تھا، بیج بویا، پورے 1000 سال اس تک کا اس کے ثمر اثرات جو رہے۔ ہے یہ 1000 برس تک جاری ساری۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مغلوں کا دور جو ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بر اعظم ایشیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ اب 1000 برس تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور ہندو جو ہے وہ زیر تسلط رہے، باقی بھی، لیکن مسلمان جو ہیں یہ ویسے کے ویسے اقلیت میں رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں جو ہے اسلام اتنی تیزی سے کیوں نہیں پھیلا جس تیزی سے باقی حجاز سے لے کر یہ کاشغر تک پھیلا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کے دو پہلو ہیں اس سوال کے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایک عملی نمونہ ہے اس اعتراض کے جواب کا کہ مسلمانوں نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا۔ ہم اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پورا ہندوستان مسلمان ہو چکا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کا عملی یہ اس کا نمونہ ہے۔ واضح ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے، عملی نمونہ ہے اس کا، ورنہ اسپین کی طرح کرتے۔ ہاں بالکل، زبردستی عیسائی بنایا گیا، یا اور جو زبردستی مسلمان یا ہوئے، تو ہاں جی، یا تو گردن دے دو، ہاں جی، یا مذہب دے دو، بالکل ایسے ہی ہے، یا نکل جاؤ۔ بالکل تو ایسے یہاں ہی ہے۔ یہ چیز نہیں ہوئی۔ بادشاہ آئے، آپ دیکھیں مغلوں کی حکومت جو ہے یہ 14ویں صدی سے آ گئی تھی یہاں، اور 1857 تک رہی ہے۔ اس پورے پیریڈ میں کسی بھی مغل بادشاہ نے مقامی لوگوں کے اوپر اس طرح کا کوئی حکم یا سختی نہیں کی کہ آپ اسلام قبول کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں اسلام کی جو تبلیغ ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، یہ میں نہیں سمجھتا کہ تیزی سے نہیں ہوئی، بلکہ اس میں صوفیاء کرام نے آ کر، جیسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے آ کر لاکھوں ہندوؤں کو وہاں پر مسلمان کیا ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی محبت سے، اخلاق سے، ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جہاں سرکاری حکم آ جاتا ہے وہاں چیزیں اور قوت کے ساتھ پھیلتی ہیں، لیکن جہاں پر محبت اور اخلاق اور دعوت کا کام ہوتا ہے وہاں چیز نسبتاً تھوڑی سی جو ہے وہ آرام سے چلتی ہے۔ تو جہاں، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہندو مذہب کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تمام مذاہب سے، ان کے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں۔ اس لیے میں یہاں سوال کروں گا، ابھی آپ نے اس طرف اشارہ کیا، بر صغیر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چاروں سلاسل جو ہیں ان کی اثر انگیزی موجود ہے، اور اس میں دل نشینی جو ہے وہ پیدا کرنے والے یہ صوفیائی ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ تو ہمارے پرٹیکولرلی اس وقت خطہ پاکستان جو ہے، یعنی وہاں بھی موجود ہیں خانقاہیں ہندوستان میں، تو پاکستان میں اس وقت مجددیہ، نقشبندیہ خانقاہیں کون کون سی ہیں؟ اور خاص طور پر میں آپ کے شیخ طریقت قاضی عبدالدائم کا یہاں حوالہ دوں گا کہ ماشاءاللہ وہ ایک بہت پڑھے لکھے کامل شخصیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے سید الورا جو ہے یہ بہت خوبصورت سیرت پر کتاب لکھی، جس پر انہیں 1995 میں صدارتی ایوارڈ بھی ملا، اور اسی طریقے بلابہ ہے، سفر حرمین شریفین ہے، رونمائیاں ہیں، اور بھی وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ذکر و فکر کے ساتھ جو ہے ان کا قلم بھی کام کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے شیخ طریقت کے حوالے سے اور
اس خانقاہ جو ہری پور ہزارہ میں ماشاءاللہ فیض بانٹ رہی ہے نقش بندیہ مجددیہ کے حوالے سے، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو اس سے آگہی جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی چیز یہ ہے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی صوفیاء عظام ہیں، ہماری اس پوری تصوف کی تاریخ میں جتنے بھی نامور صوفیاء ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کی ہے اور ان کے صراط مستقیم دکھایا اور اس پر گامزن رکھا، وہ سب سے پہلے علماء ہوتے تھے۔ یہ آج کے زمانے کی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ علم اور تصوف کو ہم نے الگ کر دیا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط نظریہ قائم ہوا۔ تو بڑے بڑے علماء جو تھے صوفیاء، وہ سب بڑے عالم ہوتے تھے، جیسے شیخ مجدد الفسانی ہیں، اور انہی سے طریقے سے اب دیکھیے کہ فاروقی اور مجددی طریقوں میں حضرت جو ہے وہ شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1857 میں انگریز کے خلاف جو فتویٰ تھا سب سے اوپر اس پر دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کرنے کا خانقشی سے چل پڑے اور مدینہ طیبہ چلے گئے، انہی کے خلیفہ حاجی دوسمن قندھاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، وہیں سے اس طریقہ چلتے چلتے ہمارے شیخ تک پہنچتا ہے۔ میرے شیخ مکرم حضرت قاضی عبد الدائم صاحب کے والد گرامی جو ہیں، یہ 21 برس کی عمر میں انہوں نے جو ہے مدرسہ عالیہ رامپور سے سب سے بڑی سند حاصل کی، اور پھر جو ہے وہ وہاں استاد بھی مقرر ہوئے۔ پھر اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں گئے تو ان کے اندر اللہ پاک نے اتنا کمال رکھا تھا کہ وہاں کے جو عرب علماء تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہاں رہ جائیے، جو علم منطق آپ کے پاس ہے ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، میں اپنے علاقے میں واپس جاؤں گا۔ انہی سے قاضی عبد الدائم صاحب نے جو ہے یہ سب کچھ سیکھا۔ قاضی عبد الدائم صاحب تحریروں کا تو آپ نے ذکر کیا ہے، آپ عربی، فارسی، پنجابی اور اردو کے اتنے بڑے شاعر ہیں کہ میں ایک ذاتی مشاہدہ آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ میں 1982-83 میں جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں استاد تھا۔ میرے ایک کولیگ تھے، وہ مصر سے تشریف لائے تھے اور بڑے ذہین استاد تھے، شیخ مزروع، شیخ محمود مزروع، بڑے کامل شخص تھے وہ عقیدہ اور اصول الدین کے استاد تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا، میری ان سے دوستی تھی۔ ہم نے سفر کر کے ہم ہری پور گئے، جس سے میرے بعض دوستوں کو بڑی تکلیف ہوئی جامعہ اسلامیہ میں کہ بھئی یہ تو ہمارے لوگوں کو الٹے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہاں وہ جا کر حضرت صاحب سے ملے اور وہاں گھنٹوں ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ اس وقت حضرت صاحب نے اپنا ایک جو ہے وہ کلام جو ہے دموع الدم کے نام سے انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت قاضی محمد صدر الدین صاحب، جن سے میری پہلی بیعت ہے، ان کے وفات کے موقع پر لکھا تھا ایک جو ہے وہ مرثیہ۔ ڈاکٹر مزروع وہ مرثیہ پڑھ کر اتنا متاثر ہوا، کہنے لگے کہ میں نے اس طرح کا کلام تو مصر میں نہیں دیکھا۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیا، اور آج بھی یہ خانقاہ جو ہے اس میں علمیت اور تصوف، یہ دو چیزیں جو ہے اس قدر وہاں پر جو ہے آپ کو ملیں گی کہ اتنی انکساری ہے، اتنی مہمان نوازی ہے اور اتنی محبت ہے کہ کوئی چلا جائے ہر وقت وہاں لنگر کھلا ہے، اور لنگر بھی جو کچھ گھر پکتا ہے وہ مہمان وہی مہمانوں کے لیے، وہی اپنے لیے، بلکہ اپنے لیے تو اپنے کمرے میں فروٹ بھی نہیں رکھتے کہ میرے مہمان فروٹ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا، میں اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ تو قاضی عبد الدائم صاحب جو ہے اس وقت تصوف اور علم کا ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت مرکز ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی جو ہے وہ نگرانی میں اور ان کی تربیت میں ایک زمانہ گزارا ہے۔ اب قاضی صاحب کی جو سید الورا ہے، اس پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں
اور فیصل آباد یونیورسٹی میں 2 MPhil ہو چکے ہیں، اور ابھی PhD کا ایک کام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں سید الورا پر ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کچھ تفردات ہیں. ان تفردات کے اوپر ایک بہت بڑا ان کا جو ہے وہ ایک نظریہ حضرت عمر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو یورپ کے اندر اور تمام مذاہب میں اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. تو انہوں نے علمی طور پر اس بات کو، اور بھی نکات ہیں، ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سایہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا، جادو کے اپنا منفرد جادو کے حوالے سے انہوں نے لکھا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو حضرت قاضی عبدالدائم صاحب نقشبندی مجددی طریقے میں اسی علم تعلیم کو اور اسی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ورثہ کے طور پر چھوڑ گئے. ماشاءاللہ، اس میں شک نہیں ہے. ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। जी अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा तो आप हमारे पास वक्त अब मुख्तसर है, तो ये इख्तितामी कलिमात जो हैं पैगाम के साथ कि क्या आप पैगाम देना चाहेंगे और अपना ख्याल जो है उसको थोड़ा सा वाइंड अप करें। वो शख्सियात जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया, वही हकीकी मानों में सूफिया हैं, उलमा हैं। और जो हस्तियाँ इस तरह से अपने आप को पेश करती हैं कि अपनी ज़ात और अपने नफ्स और ख्वाहिश को जो है वो झुका देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तस्नीम सामने जो है अपने आप को झुका लेते हैं, ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं और अपनी ज़ात को जो है रब ताला के हुजूर झुका देते हैं, तो उनका नाम जो है ताबत ज़िंदा रहता है। अब हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने जो मुशक्क़तें, जो तकालीफ़, जो मसाइब में इस्तिक़ामत का सबूत दिया, तो आज ज़माना बीत गया है, सदियाँ बीत रही हैं, लेकिन आपका ज़िक्र, आपकी फ़िक्र जो है वो तरोताज़ा है। जितना खिराज अक़ीदत आपको इस ज़मीन पर पेश किया गया है, इस धरती में पेश किया गया है, शायद किसी और को नहीं किया गया, कि आपके अहवाल पर, आपके फ़ज़ाइल पर, आपके मनाक़िब पर, आपके फ़रमुदात पर, आपके जो आपने खतूत लिखे हैं उन पर 4000 सफ़हात की ज़ख़ामत की हामिल जहान इमाम रब्बानी जो है वो तरतीब दी गई है, जो 6 जिल्दों की ज़ख़ामत पर है। फिर ये है कि 7वीं जिल्द के अंदर वो उकूस जो हैं, यानी जो आपके खतूत के मिलते हैं, जो आपके मुतल्लिका चीज़ें हैं, तो उनके अक्स जो हैं वो उसके अंदर तबाह किए गए। तो ये है कि जो लोग अपने आप को और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़िक्र को जो है वो जावेद कर देता है, अमर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह को याद करें तो वो भी हमारे ज़िक्र को, हमारी याद को, हमारे काम को बुलंद करें। और ये सूफिया के ज़िक्र को भी हम इसीलिए अपनाते हैं कि उनसे हमें ये तालीम मिलती है, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है, हमें ये सोच और फ़िक्र मिलती है कि वो भी एक इंसान होकर, इसी खित्ते के बासी होकर, उन्होंने ये अजीम और अजीमत वाले काम, रुखसत की तरफ तो हर कोई देखता है, आज भी हर एक ये चाहता है कि रुखसत जहाँ मिल रही है, जहाँ थोड़ी आसानी और रियायत मिल रही है, तो वो राह हर एक इख्तियार करता है। लेकिन अजीमत वाले काम, कि रुखसत की तरफ भी जा सकते हैं लेकिन फिर भी वो अजीमत को अपनाते हैं, तो वो जो अजीमत को अपनाते हैं तो वही अजीम भी करार पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से मैं एक फ़ायदा उठाऊँगा, वो अगरचे मैं आम तो ये सवाल नहीं कर सकता। मेरे सामने ये किताब है, ये शाह वलीउल्लाह दहलवी की। अब चूँकि वक्त हमारे पास बहुत कम है तो मैं एक सवाल आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि अक्सर हमसे किया जाता है और हमसे उसका जवाब जो है नहीं बन पड़ता। एक तो बड़ी क्लियर सी बात, इंतबा फ़ी सलासिल औलिया में शाह वलीउल्लाह दहलवी, आप भी मेरे ख्याल में नक्शबंदी थे, उन्होंने एक बात तो लिख दी कि शेख अपना हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमा का अबू
ابو القاسم گرگانی، ابو علی عثمان وہ مرید ابو علی کاتب کے، وہ ابو علی رودباری کے، وہ جنید بغدادی کے، شیخ سری سکتی کے، وہ شیخ معروف کرخی کے، وہ شیخ ابو داؤد کے، داؤدائی کے، شیخ حبیب اجمی کے، اور وہ امام حسن بصری کے، اور وہ حضرت علی کے۔ اور ایک شجرہ انہوں نے دیا ہے جو آپ کا اہل بیت کے حوالے سے ملتا ہے، یعنی نقش بندیہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، وہ ملتا ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ اس کی کڑیاں وہ جنید بغدادی سے آگے چلاتے ہیں، سیری سکتی، معروف کرخی، ادھر داؤدائی کو سے چلاتے ہیں، ادھر وہ چلاتے ہیں علی بن موسیٰ رضا، موسیٰ بن جعفر القادم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور حضرت علی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے مرید ہیں بایزید بسطامی، اور بایزید بسطامی کا سن وفات ہے 261 ہجری، اور امام جعفر صادق کا سن وفات ہے 148، اور پھر شیخ ابو یزید بسطامی کے مرید ہیں ابو الحسن خرقانی، اور ان کا سن وفات ہے 425 ہجری۔ اب اس کو جو ہے آپ کیسے یعنی اس کو جوڑتے ہیں؟ اور اگرچہ یہ شجرہ جو ہے اس سے کسی کو نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ بزرگان، لیکن یہ چونکہ ایک سوال ہوتا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے، یہ میرے سامنے انتباہ فی سلاسل اولیاء میں ہے۔ میں بالکل آپ کے سوال کو آنر کرتا ہوں، تاکہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ محقق ہیں اور آپ میں وہ برداشت ہے، ورنہ تو وہ سن کر وہ جناب شجرے، وہ جو آپ کون ہوتے ہیں جی وہ شجرے پر، تو بسم اللہ، یہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں۔ اس پر میں ذاتی طور پر بھی میں نے غور و خوض کیا ہے، ماشاءاللہ، اور یہ سوال مطلب ہے کہ یہ اٹینڈیبل ہے، اور یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ روحانیت میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اویسی ہوتا ہے یا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو الحسن خرقانی کے درمیان ایک زمانہ ہے، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اور زمانہ بہت طویل ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم اسی بات کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جب سلسلہ شروع ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان فارسی اور حضرت امام جعفر صادق، اور یہ جب سلسلہ نیچے آیا تو وہاں اس سلسلے کو آگے امام ابو الحسن خرقانی اور خواجہ ابو الحسن امام ابو الحسن خرقانی کے بعد یہ جو دو درمیانی راستے ہیں، ان دونوں کا فیض جو ہے وہ قبر سے متعلق ہے۔ اچھا، انہوں نے آپ کی قبور پر، قبر انور پر جاتے ہیں، وہاں سے انہوں نے اپنے مطلب کہ روحانی فیض ہے، جس طرح سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آ کر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور کے اوپر آ کر وہ اعتکاف کیا، اور انہوں نے 40 دن تک وہاں قیام کیا، تو وہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اب ان کی ارواح اتنی پاکیزہ تھیں، عملاً یہ مشکل ہے کہ کوئی روح کسی قبر یعنی زندہ شخص کی قبر سے فیض پائے۔ یہ سلاسل میں یہ چیز عمومی طور پر رائج نہیں ہے، لیکن کچھ شخصیات کی تزکیہ اتنا کامل ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی ارواح اتنی پاکیزہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کا ارواح سے رابطہ قائم ہے۔ جیسے میرے شیخ حضرت قاضی عبدالدائم صاحب کے والد جب بھی کسی مزار پر جاتے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں گفتگو شروع کر دیتے، ایسی زبان میں گفتگو کرتے دیر تک کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ ارواح، تو یہ فیض جو ہے یہ روحانی ہے، اس لیے درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے ایک روحانیت، یہ لوگ بھی روحانی ہی سمجھ سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ تو الجھ جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک جو میں نے تھوڑا سا اس پر کام کیا تھا تو وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت امام جعفر صادق کا جو ہے، تو میں کسی حد تک کنونسڈ ہوں کہ یہ جو ہے یہ صرف اویسی ہی نہیں بلکہ یہ ویسے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو یزید بسطامی کی جو پیدائش ہے
وہ کئی حوالوں سے کئی مستند کتابوں سے 128 ہجری بنتی ہے، 128، اور آپ کی وفات بنتی ہے 261۔ یہ باقاعدہ یہ حوالہ موجود ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ 148 میں وفات پاتے ہیں اور 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 128 اور 148 تو یہ تقریباً 20 برس بن جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے 12 برس لکھے ہیں، اس میری تحقیق کے حوالے سے 20 برس بنتے ہیں، اور 20 برس کا ایک دورانیہ جو ہے، ایک عرصہ جو ہے، یہ صرف اس کو اس پہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ یہ جو حضرت ابو الحسن خرقانی ہے، یہ تھوڑا سا گیپ جو ہے یہ زیادہ ہے، یہ وہی ملتا ہے کہ آپ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اور بہرحال ناظرین، ہم نے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک ہمارے پاس موجود تھے، ہم نے تفصیلی گفتگو کی، ہمارا پروگرام بھی کچھ طویل ہوا، لیکن میں یہاں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ ایک رفاعی اداروں کے سرپرست بھی ہیں اور ایک خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ دکھی لوگ جو ہیں اور معذور لوگ جو ہیں اور جو ضرورت مند جو ہیں، ان کو ضروریات کو بھی آسن طریقے سے اور خاموشی سے انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں ایک مختصر ٹائم کے لیے سوال کرتا ہوں۔ تو جناب، آپ کا ماشاءاللہ یہاں ایک ادارہ ہے، ایک مسجد بھی آپ نے تعمیر کرائی جو کہ 2 کنال پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک رفاعی ادارہ، ایک ڈسپنسری بھی ہے جس میں ماشاءاللہ ایک ماہر ہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ریٹائرڈ ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ریٹائرڈ ہیں، اور وہ جو ہے وہ وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ بھی فری ڈسپنسری کا فریضہ انجام دے رہی ہے آپ کا وہ ادارہ جو ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک سلائی والا، وہ جو دستکاری جہاں آپ بچوں کو سکھاتے ہیں وہ بھی ہے، اور آپ کا ایک بلائنڈ کا بھی ایک وہاں ماشاءاللہ آپ نے بہت، تو میں چاہوں گا کہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور اپنے آگے مستقبل کا جو آپ کا ایک لائحہ عمل ہے وہ بھی ناظرین کو بتا دیں تاکہ اس سے ناظرین بھی فائدہ اٹھائے۔ ڈاکٹر صاحب، مختصراً یہ ہے کہ ملتان سے میرا تعلق 1984 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں، چونکہ لاہور سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے، تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن اللہ کو منظور اسی طرح تھا کہ میں نے 1991-92 میں اپنے گھر کی جگہ خریدی، تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میری جگہ پر آپ دعا فرمائیے، تو قاضی عبدالدائم صاحب وہاں تشریف لے گئے، تو فرمایا میں یہاں دعا نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا جی، میں چپ کر گیا۔ میں نے کہا وہ سامنے جو ایک چھوٹی سی مسجد کھڑی ہے، تم اس مسجد کو بناؤ اور اس کے ساتھ اپنے گھر کی جگہ خریدو۔ تو میں نے وہ جگہ فروخت کر دی اور وہاں نئی جگہ خریدی۔ اب یہ 92-93 کی بات ہے، تو وہ بس اللہ کے بندے کی جو ہے وہ نظر تھی، دعا تھی، تو ہمیں نہیں پتا کہ میں اس وقت ایمرسن کالج میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سینٹر کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے میں 2000 میں جو ہے وہ، اس وقت میں نے سینٹر اس نیت سے اللہ کی توفیق سے بنایا تھا کہ اس کو جدید دور میں جو ہے وہ روحانیت کی تعلیم کے لیے اپنے جو نوجوان نسل ہے، ان کو اس انداز میں روحانیت کی طرف اور عشق مصطفیٰ کی طرف بلایا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب چلے جائے۔ بنیادی نظریہ یہ تھا۔ اب وہ شیخ کی دعا تھی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ گھر بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، تم اس مسجد کو تعمیر کرو۔ تو اللہ پاک نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر میرا برطانیہ جانا ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہاں کے حالات میں ہم نے اس مرکز کو اللہ کی توفیق سے تعمیر بھی کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک ٹرسٹ یہاں پر رجسٹرڈ کروایا، جس میں ویلفیئر کے کاموں کے لیے ہم نے جو ہے وہ کچھ امور طلب کیے۔ ہم نے یہاں پر دارالرحمہ کے نام سے جو ہے آرفنیج چند سال
چلایا. اب بچوں کو ہم نے لاسانی اسکول مظفر گڑھ شفٹ کر دیا تاکہ وہ جو ہے اس میں اپنے جو کیڈٹ ہے اس کورس میں آگے بڑھ سکیں. تو اس وقت فی الوقت ہم ایک فری ڈسپینسری چلا رہے ہیں جس میں جناب ڈاکٹر تسلیم قریشی صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا ریٹائرڈ پر جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور چیسٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں, وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک سلائی اسکول ہے, اس میں ہم بچیوں کو فری تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تجوید اور دینی تعلیم کا بندوبست بھی ہم نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اس طرح سے ہم کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. مسجد کے ساتھ ہم نے ایک حفظ القرآن کا شعبہ جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں. تو فیوچر میں ہمارا پلان یہ ہے کہ اس سیٹ اپ میں ہم زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کے کام کریں, اس لیے کہ خدمت خلق وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کی خدمت ہی تو حقیقی عبادت ہے. تو جو ہے بہتر انسان وہی ہے جو من ینفع الناس, جو لوگوں خیر الناس من ینفع الناس, بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے. ماشاءاللہ, آخر میں آپ ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام بھی دے دیں. ناظرین کے لیے میرا پیغام یہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطاب میں اہل مدینہ کو دیا تھا. سبحان اللہ. پہلا آپ کا خطاب تھا اہل مدینہ کے ساتھ, جمعہ کی نماز کا خطبہ تھا, اور آپ نے ایک ہی بات کہی تھی, اے اللہ کے بندو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو. اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیا تو دین اور دنیا دونوں تمہاری. سبحان اللہ. مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤز, گرب اون رسیدی تمام بولا کی محمد سے وفا نے, تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو وقار بخشا. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت یہ میکس نیوز اور اس پروگرام کو اور یہ بدلتا زمانہ جو اخبار ایشو کر رہے ہیں اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے, اور ہم سب کو حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ سمیت جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ماہ ربیع الاول بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آمین. اللہ پاک ایک تیرے پیارے و محبوب بندے کے حوالے سے یہ آج کا جو سیشن کیا گیا ان کی خدمات کو اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا گیا, اور مسلمانوں کے لیے عام ناظرین کے لیے یہ کاوش کی گئی. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہماری طرف سے یہ نذرانہ عقیدت اپنے پیارے بندے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو ہماری طرف سے یہ نذرانہ پیش فرما دے. اللہ پاک جس چینل کی طرف سے اور ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کی کاوشوں سے یہ دینی پروگرام جو ہے وہ تربیت کے لیے اور تعلیم کے آگہی کے لیے شروع کیا گیا ہے, اللہ اس کو کامیاب کرے. اور جتنے بھی اچھے امور ہیں, اچھے کام ہیں دین و ملت کی خدمت کے لیے اس ادارے کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے. اور ڈاکٹر آزاد صاحب کی زندگی میں, صحت میں اور کاوشوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے یہ ملت کی خدمت کرتے رہیں اور اپنے علم سے اور اپنے تجربے سے فیض یاب کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, ہم نے حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو کی, تو اب بات طویل نہیں کرتے, صرف علامہ اقبال کا جو ایک خراج عقیدت ہے اور جو حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ کے مرکز مبارک پر جا کر آپ نے اشعار کہے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر, وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اللہ نے بر وقت اس عہد میں جس وقت دین اسلام کو اکبر اور ان کے درباری ملاؤں نے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا, اور حلال کو حرام
اور حرام کو حلال کر دے دیا تھا، اس عہد میں حضرت مجدد الثانی نے نعرہ حق بلند کیا اور بے باک ہو کر انہوں نے دین کا احیاء کیا، دین کی تجدید کی، اور علامہ اقبال سمیت پوری امت جو ہے آج ان کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مجدد الثانی علیہ رحمہ کی وہ کاوشیں، وہ دو قومی نظریہ اور وہ توحید اور ایک ارتداد کا، الحاد کا جو امتیاز انہوں نے کیا تھا، ہمیں بھی ان کے اس کام پر، اس فعل پر، اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ کے حوالے سے تجدید دین و احیاء کے حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.